رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مومن کو جب بھی کوئی کانٹا جھکتا ہے یا اس سے بڑھ کر کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے۔ جب نماز میں غلطی ہو تو اللہ کریم نے سجدہ سہو کرنے کو کہا۔ غور تو کریں نماز میں یہ طریقہ کار ہمیں کیا سکھا رہا ہے۔ جب بھی غلط ہو تو قبول کرو اور سجدے میں چلے جاؤ، وہ مٹا دے گا تمہارے گناہ اور ان کو احسانات میں بدل دے گا۔ لوگ اپنا اعتبار ایسے دلاتے ہیں جیسے قیامت آ جائے تب بھی نہیں بدل سکتے، اور کچھ ہی عرصے بعد جب بدل جاتے ہیں تو مجال ہے شرمندہ ہی ہو جائیں۔ دوستی کے لیے خوبصورت چہرے ڈھونڈنے کی کوشش سے پرہیز کرو، کیونکہ اکثر خوبصورت چہرے والے دل کے کالے ہوتے ہیں۔ سخت سے سخت غلطی کو بھی چھوٹا بنا دیتا ہے، سنگ دل سے سنگ دل شخص کو بھی موم بنا دیتا ہے۔ بڑی سے بڑی آگ کے لیے پانی کا کام کرتا ہے، ظالم کو رحم پر مجبور کر دیتا ہے اور دشمن کو دوست بنا دیتا ہے۔ وہ لفظ ہے معاف کر دیجئے، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ ہر شخص کو آپ راضی نہیں رکھ سکتے، یہ کام چمچے اور منافق لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ باضمیر، سچے اور بااصول لوگوں کے اکثر لوگ ناراض اور ناخوش ہوتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، اپنا سر اونچا رکھو کہ تم سے کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچی رکھو تاکہ پتہ چلے کہ تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ جس دن آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ بعض کاموں کا آپ کی مرضی سے نہ ہونا آپ کے لیے کتنا بہتر ہے، اس دن آپ کی بے سکونی ختم ہو جائے گی۔ کبھی کبھار سزا مؤخر ہو کے عمر کے آخری ایام میں آ سکتی ہے، اور جوانی میں کیے گئے گناہوں کی ٹھوکریں بڑھاپے کے ساتھ طویل ہو سکتی ہیں۔ اپنی زندگی میں ہر کسی کو اہمیت دو، جو اچھا ہوگا وہ خوشی دے گا اور جو برا ہوگا وہ سبق دے گا۔ اللہ کریم پابندی کے ساتھ ہمیں درود شریف پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور تا حشر اس کی برکات نصیب فرمائے، آمین۔ زندگی جب بھی رلائے تو سمجھ جانا گناہ معاف ہو گئے، زندگی جب ہنسائے تو سمجھ جانا دعا قبول ہو گئی۔ زندگی میں آپ کا حقیقی مقام وہی ہے جس کا اظہار لوگ آپ کی غیر موجودگی میں کرتے ہیں۔ جن کو علم ہو جائے کہ اللہ بڑے غور سے سنتا ہے تو پھر وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتے۔ برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک ہے، اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ میں مسکرا دیتی ہوں یا ہر بار یہی سوچ کر اللہ پاک میرے حوصلے کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ میں نے جب اس دنیا پر نظر ڈالی تو محسوس ہوا کہ ہر کوئی کسی نہ کسی سے محبت کرتا ہے اور اس کو چھوڑ کر قبر میں چلا جاتا ہے۔ میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ نیکیوں سے محبت کروں تاکہ وہ مجھے قبر میں بھی اکیلا نہ چھوڑیں۔ حقیقت، بہترین زندگی جینے کے لیے اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ سب کو سب کچھ نہیں مل سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظہر سے پہلے 4 رکعات اور ظہر کے بعد 4 رکعات پابندی سے ادا کرنے والے کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ حرام فرما دیتا ہے۔ لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھو، یہ ایک صدقہ ہے جو تم خود پہ کرو گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اے رب، قسم ہے تیری عزت کی، میں تیرے بندوں کو ہمیشہ گمراہ کرتا رہوں گا جب تک کہ ان میں روحیں ان کی جسموں میں رہیں گی۔ پروردگار عزوجل نے فرمایا، مجھے قسم ہے اپنی ذات اور بزرگی اور رفعت کی، میرے بندے جب تک مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے میں ان کو بخشتا رہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سبحان اللہ و بحمدی دن میں 100 مرتبہ کہا، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔